بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں مگر یہ کہ کچھ ہلکے گناہ سرزد ہو جائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم لفظ یجتنبون، اجتناب کرنا، اس کا معنی بیان کر رہے تھے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خمر، شراب، میسر، جوا، انصاب، وہ ستون پتھر کے یا وہ بت کہ جن پر مشرک اور کافر قربانیاں کرتے تھے اور ان سے تبرکاً ان کو چوما وغیرہ کرتے تھے، ان کو لمس وغیرہ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ازلام سے بعض نے مراد فال نکالنا لی ہے اور بعض نے یہ بھی ایک قسم کا جوا اس کا معنی کیا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں عام تھی مکہ کے معاشرے میں، قرآن کریم نے ان کو کیا قرار دیا؟ فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس۔ یہ جو انما ہے یہ صرف کا معنی دیتا ہے، یعنی شراب، جوا، انصاب، ازلام یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف کیا ہے؟ رجس ہے، پلیدی ہے، نجاست ہے۔ پھر تاکید کی من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے۔ اب آپ تاکید دیکھیں، لہجہ دیکھیں قرآن کا، من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو اس سے اجتناب کرو، یعنی اس سے دوری اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ گزشتہ درس میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کے بارے میں لفظ حرام آیا ہو، بلکہ جس آیت میں ان کے بارے میں حکم آیا ہوتا ہے اس آیت کے الفاظ سے، اگرچہ وہاں حرام کا ذکر نہ ہو لیکن اس آیت کے الفاظ سے کیا ہوتا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے۔ اور اس آیت میں شدید تاکید ہے، اتنی زیادہ تاکیدیں ہیں، کہا ایک تو یہ صرف رجس ہے، یعنی پلیدی اور نجاست ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ مثلا شراب چونکہ حرام نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حلال ہے۔ تو اللہ جس کو رجس اور پلیدی اور عمل شیطان کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے بس یہی کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے اس میں، اس کا مطلب ہے یہ سارا کچھ کہنے کے بعد خود اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ اتنی گندگی ہے لیکن پی لو۔ تو یہ اس قسم کی بیہودہ باتیں اور بیہودہ اعتراضات، یہ اگر آپ اسی صورت کی آیات کو دیکھیں تو کیا ہے؟ ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس۔ کتنا خوبصورت ہے کہ یہ لوگ اور کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے۔ کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ کہاں لکھا حرام ہے؟ اور یہ گمان بھی اپنی مرضی کا، وما تہوی الانفس، جو ان کی خواہش نفس ہے، یعنی پیے بغیر نہیں رہ سکتے، شراب پیے بغیر، تو پھر تعویلیں کر کر کے ادھر ادھر سے پکڑ دھکڑ کر کے اور شراب پینے کا جواز تلاش کرتے ہیں۔ ان یتبعون، اب آپ اندازہ کریں کہ یہ دو بنیادیں جو قرآن نے گمراہی کی بتائی ہیں، یہ کتنی جگہوں پر اپلائی ہوتی ہیں۔ آپ جتنی معاشرے میں گمراہیاں اور دین سے دوریاں ہیں آپ دیکھ لیں، آپ کو کیا ملے گا؟ گمان اور ہوائے نفس۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں محکم اور واضح جو باتیں بیان کی ہیں انہیں چھوڑ کر گمان، ہر فرقے کا بندہ جناب اس نے نہ قرآن دیکھنا ہے، قرآن مجید نہیں پڑھنا، اپنے فرقے کے مولاناؤں کی، ٹھیک ہے، باتیں سن کے، شاعروں کے کلام سن کے، قوالیاں سن کے عقائد وجود میں آتے ہیں۔
نظریات وجود میں آتے ہیں، اور جس کو اللہ نے عقائد اور نظریات کا سرچشمہ قرار دیا ہے، قول فصل، قرآن کہتا ہے انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل، یقیناً یہ قرآن قول فصل ہے۔ فصل یعنی فاصلہ جو حق اور باطل اور صحیح اور غلط پہ کر دیتا ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، لازوال ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ فرقان یعنی فرق کرنے والا، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط۔ جس کو اللہ اتنا زیادہ تاکید فرما رہا ہے، اس کو چھوڑ کر شاعروں کے پیچھے، خطیبوں کے پیچھے، متعصب تقاریر کرنے والوں کے پیچھے، ٹھیک ہے، اور آج کل جو آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں گالیاں دینے والوں کے پیچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کام کیا جاتا ہے، جس میں رسول پاک کی سنت کی دھجیاں اڑائی جاتی، گالی گلوچ کیا جاتا ہے۔ دین کی بدنامی دیکھیں کیسے ہوتی ہے، اسلام کی بدنامی کیسے ہوتی ہے۔ اگر آپ رسول پاک کے نام پر آئے ہیں تو پھر آپ کو یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اس کام پر کوئی آنچ آئے، اس پر کوئی دھبا لگے۔ پرائیویٹ لوگوں کی پراپرٹیز جلا دی، گاڑیوں کو آگ لگا دی، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ سنت رسول اس بات کی تعلیمات دیتی۔ بہرحال سبب کیا ہے کہ جہاں سے دین سیکھنا تھا وہاں سے دین نہیں سیکھتے، تو پھر ادھر ادھر سے لے لیتے ہیں، پھر جس کو نے جو سنا ہے وہی اس کا دین ہے، اور پھر آپس میں ٹکراؤ اور اندھی لڑائیاں، بے نتیجہ لڑائیاں، جہالت کے نتیجے میں پھر ایک دوسرے پر تجاوز، ایک دوسرے پر ظلم، ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ بولنا جائز قرار دے دیتے ہیں، ایک دوسرے پر بہتان لگانا جائز قرار دیتے ہیں، بس دوسرے فرقے کو نیچا دکھانا ہے، چاہے سچ سے ہوتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، جھوٹ سے ہوتا ہے، بہتان سے ہوتا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن کی جو تعلیمات ہیں، قرآن جو یہ فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کرو۔ بہتان عدل ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، تمہارا یہ عقیدہ ہے جھوٹ موٹ کا، وہ کہتا ہے میرا نہیں ہے، کہتا ہے نہیں تو مان نہ مان ہے تیرا، میں جو کہہ رہا ہوں۔ اور جو فرقہ واریت اور تعصب میں کام ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی عدالت میں نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں جب کسی عدالت میں کوئی کیس آتا ہے، کسی پہ الزام لگتا ہے، تو عدل کا تقاضا کیا ہے؟ جس پر الزام لگا ہے وہ اپنی صفائی دے۔ لیکن فرقہ واریت میں اور تعصب میں کیا ہوتا ہے؟ ایک فرقے کا خطیب آتا ہے، مولانا آتا ہے، وہ سٹیج پہ بیٹھتا ہے، وہ خود ہی دوسرے فریق پر الزام لگاتا ہے، وہ وہاں پر موجود نہیں ہے کہ اپنا دفاع کرے، خود ہی الزام لگاتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، اس لیے میں ان کو کافر کرنے جا رہا ہوں، اور پھر خود ہی کہتا ہے اگر بہت زیادہ نیکی کا مظاہرہ کر لے تو تھوڑا سا خود ہی دفاع بھی کر لے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے لیکن یہ جھوٹے ہیں، خود ہی اس غائب فریق کی جگہ پر تھوڑا سا دفاع کرے گا یا دفاع کرے گا ہی نہیں، پھر خود ہی قاضی فیصلہ بھی صادر کر دے گا یہ کافر ہیں، ان کا مال حلال ہے، یہ واجب القتل ہے۔ یہ امراض جہالت کا نتیجہ ہے اور عام لوگوں کی قرآن مجید سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔